لیکن رزق کے جو دروازے اللہ تعالیٰ نے بتائے تو اس میں پہلا دروازہ نماز ہی ہے، درود ہے، استغفار ہے۔ تو دوستو، قرض کی ادائیگی اور رزق میں وسعت کے لیے سورہ آل عمران کی 2 آیات، آیت نمبر 26 اور 27 کا ایک انتہائی لاجواب عمل، یہ نہ صرف اس کے عمل سے آپ کا قرض اترے گا بلکہ رزق میں بھی کشادگی ہوگی، تنگدستی کا خاتمہ ہوگا اور مال میں ترقی ہوگی۔ اچھا، ان 2 آیات کا ترجمہ ضرور پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا نا کہ اللہ پاک نے ان آیات کے اندر فرمایا کیا۔ بس صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد ایک بار یہ 2 آیات پڑھنی ہے اور رات کو سوتے وقت بھی پڑھنی ہے۔ بس یہ عمل شروع کرتے ہیں، انتہائی آسان عمل ہے، اس سے بہتر آسان عمل تو ہو نہیں سکتا۔ یہ آپ 40 دن کر لیں، آپ کا رزق بڑھ جائے گا، آپ کے قرض اتر جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عمل میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا، لیکن بات وہی ہے کہ اعمال تو بہت بتائے جاتے ہیں، میں بہت سارے وظائف رزق کے بارے میں، قرض کے بارے میں، جس طرح سے بھی بزرگوں سے رابطہ ہوتا ہے، کوئی بھی کسی بزرگ کی کتاب سے منقول ہوتا ہے، اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے ایکسپیرینسز سے ہوتا ہے، ذاتی طور پر بھی ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اب وہ عمل اللہ تعالیٰ نے کب قبول کرنا ہے، قبول کیسے کرنا ہے، وہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کرنے والے کے اوپر۔ کیا اس کے اپنے رب کے ساتھ کیسے اس نے اپنے سسٹم کو صحیح کر رکھا ہے کہ نہیں ہے، کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کے احکامات کو فالو کرتا ہے، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر رکھی ہے۔ لیکن رزق کے جو دروازے اللہ تعالیٰ نے بتائے تو اس میں پہلا دروازہ نماز ہی ہے، درود ہے، استغفار ہے۔ تو ہم ان سب چیزوں کو اگر اپنی زندگی میں اسیس کریں کہ کون کون سے وہ کام ہیں جو ہم ایسے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں رکاوٹ آ رہی، کون سی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں اللہ کی، یہ غور طلب بات ہے۔ یہ ان چیزوں کو آپ جب اسیس کرنے بیٹھ جائیں گے اور اپنی ذات پہ، ہمارا مسئلہ ہی ہے اس وقت یہ کہ ہمیں دوسروں کی کوتاہیاں سب نظر آتی ہیں، غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرنا، فلاں بندہ یوں، فلاں یوں، اپنی نظر نہیں آتی۔ جس دن اپنی غلطیوں کو پہچاننے بیٹھو گے اور ان کو امینڈ کرنا شروع کر دو گے، پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، پھر آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، پھر آپ کے وظائف بھی قبول ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات کرنا کہ جی میں نے اتنے وظیفے کیے، اتنے وظیفے کی اتنے عمل کیے، میرا کام نہیں ہوتا، فلاں کا ہو جاتا ہے، فلاں نے کیے، فلاں سے آپ کو کیا لینا دینا؟ یہی سب چیزیں کر کے تو آپ اپنی عبادات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو عبادات کو ضائع نہ کیجیے، تھوڑا تحمل کیجیے، صبر کیجیے، معاملات ضرور ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو بس بہرحال اس عمل کا مجھے فیڈ بیک دیجیے گا، اگر کسی مسئلے میں الجھے ہیں، حل نہیں ہو پا رہا تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ کے انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ مجھ سے بات کرنا ہے تو واٹس ایپ پر میسج کر دیں، کال کا ٹائم لے لیں، چاہے پاکستان سے ہیں چاہے کسی دوسرے ملک سے ہیں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے۔ کال کا ٹائم شام 8 سے رات 11 بجے تک ہے، اس سے آگے یا پیچھے کالز اٹینڈ نہیں کی جاتی، میسیجز کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔